میں آپ حضرات کے سامنے اپنے سیمت سمے میں جس موضوع، جس ٹاپک، جس وشے وستو کے تحت کچھ باتیں پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں وہ ہے جنت اور جہنم۔ قرآن مجید کے اندر ایک سورہ ہے سورۃ الشورى، سورہ نمبر 42 آیت نمبر 7 کا آخری ٹکڑا۔ اس ٹکڑے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے فریق فی الجنہ و فریق فی السعیر، کہ ایک گروہ، ایک جماعت جنت میں جائے گی اور ایک جماعت جہنم میں جائے گی۔ یعنی اپنے اپنے اعمال کے اعتبار سے، اپنے اپنے کرتوت کے اعتبار سے، جس جماعت نے نیک اعمال کیے، عمل صالح کا اہتمام کیا، وہ جماعت جنت کے اندر داخل ہوگی، یا وہ لوگ جنت کے اندر داخل ہوں گے، اور ایک جماعت یا ایک گروہ یا وہ لوگ جن لوگوں نے عبادات کا اہتمام نہیں کیا، اللہ اور اس کے رسول کے راستے کو اپنایا نہیں، وہ جہنم کے اندر جائیں گے۔ فریق فی الجنہ، فریق کا معنی ہوتا ہے گروہ، جماعت، فی الجنہ جنت کے اندر ایک جماعت، و فریق فی السعیر اور ایک جماعت فی السعیر، سعیر کا معنی ہے جہنم، جہنم کے اندر ایک جماعت جائے گی۔ اور یہ بات ہم سب یاد رکھیں، اس چیز کو ہم سب اچھی طرح سے اپنے ذہن و دماغ میں داخل کر لیں کہ جنت سے بہتر جگہ، جنت سے بہتر چیز کوئی نہیں، اور جہنم سے خطرناک، بھینکر کوئی جگہ نہیں۔ جنت عیش و آرام سے بھری ہوئی ہے، طرح طرح کی نعمتیں جنت کے اندر ہیں، اور اسی کے بالمقابل اپوزٹ جہنم اتنا ہی خطرناک ہے، بھینکر ہے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں جنت کیسی ہے اور جہنم کیسی ہے۔ آپ دیکھیں گے قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں جنت کا بیان کیا، کچھ دیر کے بعد پھر وہیں جہنم کا بھی بیان کیا۔ کہیں اگر جہنم کا بیان کیا تو کچھ دیر کے بعد پھر جنت کا بیان کیا۔ یہ کیوں؟ اس لیے کہ جنت کا بیان کرنے کے بعد یا جنت کے بارے میں لوگ جاننے کے بعد، سننے کے بعد یہ نہ سمجھنے لگے کہ صرف جنت ہی ہے، نعمتیں ہی نعمتیں ہیں، وہ غافل نہ ہو جائے، اس لیے جہنم کا بیان کیا تاکہ لوگ اپنے دل کے اندر ڈر بھی پیدا کریں۔ اور جہاں جہنم کا بیان کیا اس کے بعد فوراً جنت کا پھر بیان ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جہنم کا بیان سننے کے بعد لوگ اتنا گھبرا نہ جائے کہ جہنم ہی ہے صرف، یہ لوگوں کے اندر ایک گھبراہٹ پیدا نہ ہو، اس لیے پھر فوراً جنت کا بیان کیا ہے۔
تو آئیے میں اپنے سیمت سمے میں کچھ جنتوں کی نعمتوں کے بارے میں اور کچھ جہنم کی خطرناکی کے بارے میں بیان کروں گا۔ آئیے سب سے پہلے ہم جنت کے بارے میں دیکھتے ہیں۔ صحیح بخاری کے اندر ایک حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے اندر ایسی ایسی نعمتیں ہیں کہ ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر۔ جنت کے اندر ایسی ایسی نعمتیں ہیں کہ جن نعمتوں کو کسی آنکھ نے نہیں دیکھا اور نہ جن نعمتوں کے بارے میں کسی کان نے سنا اور نہ ان نعمتوں کے بارے میں کسی آدمی کے دل کے اندر کوئی بات کھٹکی۔ یعنی جنت کی نعمتوں کے بارے میں حقیقی طور پر جانکاری حاصل کرنا یہ ہمارے بس کی بات نہیں، ہم سمجھ ہی نہیں سکتے۔ یہ الگ بات ہے کہ قرآن مجید کے اندر، حدیث کے اندر جنت کی نعمتوں کا بیان کیا گیا ہے اور مثال اور اگزامپل دیا گیا ہے، یہ ہمیں سمجھانے کے لیے ہمارے اندر شوق پیدا ہو، ہمارے اندر ایک آگرہ پیدا ہو کہ ہم اچھے اعمال کر کے جنت کو حاصل کریں۔ اس لیے ورنہ جنت کے بارے میں حقیقی طور پر جاننا، جنت کی نعمتوں کے بارے میں حقیقی طور پر سمجھنا یہ کسی انسان کے بس کی بات نہیں۔ ما لا عین رأت، جنت کی نعمتیں نہ کسی آنکھ نے دیکھا، ولا اذن سمعت، نہ کسی کان نے سنا، ولا خطر علی قلب بشر، اور نہ کسی انسان کے دل میں جنت کی نعمتوں کے بارے میں کوئی بات کھٹکی۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں، سمجھنے کے لیے مثال کے طور پر اگزامپل دے کر کے یا ہمیں سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت کی نعمتوں کے بارے میں کس انداز میں بیان کیا ہے قرآن مجید کے اندر۔ سب سے پہلے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 25۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 25۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بیان ہے، اے اللہ کے نبی آپ خوشخبری سنا دیجئے۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اے اللہ کے نبی آپ خوشخبری سنا دیجئے ان لوگوں کو جنہوں نے ایمان لایا اور ایمان لانے کے بعد نیک اعمال کیے، عمل صالح کا اہتمام کیا۔ ایمان لانے کے بعد، اللہ کو مان لینے کے بعد، رسول کو مان لینے کے بعد، تمام کی تمام شریعت کی باتوں کو مان لینے کے بعد جن لوگوں نے عمل صالح کا اہتمام بھی کیا، ایمان اور عمل صالح دونوں کا کمبینیشن لے کر کے جو لوگ چلتے ہیں، اللہ کے نبی ایسے لوگوں کو آپ خوشخبری سنا دیجئے۔ کیسی خوشخبری؟ ان لہم جنات، ایسے لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنتیں تیار کر رکھا ہے، تجری من تحتہا الانہار، جن جنتوں کے نیچے نہریں جاری ہوگی۔ آگے میں انشاءاللہ بیان کروں گا۔ اس جنت کے نیچے پانی کی نہر الگ ہوگی، دودھ کی نہر الگ ہوگی، شہد کی نہر الگ ہوگی اور شراب کی نہر الگ ہوگی۔ ہر قسم کی نہر کا انتظام کیا جائے گا۔ ایسی جنتوں کے بارے میں
उन लोगों को आप खुशखबरी सुना दीजिए जिन लोगों ने ईमान लाया और ईमान लाने के बाद नेक आमाल किए। सिर्फ इतना ही नहीं, कुल्लमा रुज़िक़ू मिनहा मिन समरतिर रिज़्क़ा, जब जब जन्नतियों को फल दिया जाएगा, व उतू बिही मुतशाबिहा, और एक तरह का फल दिया जाएगा, क़ालू हाज़ल्लज़ी रुज़िक़ना मिन क़ब्ल, जब उनको फल दिए जाएंगे, फ्रूट्स दिए जाएंगे और एक तरह के फल होंगे, वो जन्नती फल को लेने के बाद कहेंगे अरे अरे ये फल तो हमें दुनिया में भी मिलता था। या इसका ये बयान किया गया है, ये मफ़हूम बयान किया गया है कि वो ये नहीं कहेंगे, एक तो माना ये बयान किया गया है कि वो ये कहेंगे कि दुनिया में भी इस तरह फल दिया जाता था, और एक माना ये है कि वो जन्नती फल को पाने के बाद कहेंगे अरे ये फल, जन्नत के अंदर जितने भी फल है आपस में सबकी शक्ल एक ही तरह है, लेकिन मज़ा के अंदर, मिठास के अंदर, टेस्ट के अंदर, स्वाद के अंदर फ़र्क है। ये फल दिए जाएंगे, सिर्फ फल ही नहीं दिए जाएंगे, वलहुम फ़ीहा अज़वाजुम मुतहहरा, उस जन्नत के अंदर जन्नतियों के लिए पाक बीवियों का भी इंतज़ाम किया जाएगा। वहुम फ़ीहा खालिदून, और उस जन्नत में लोग हमेशा हमेश के लिए रहेंगे। उस जन्नत से निकालने वाला, उस जन्नत से बाहर करने वाला कोई नहीं होगा। इस आयत के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने कई एक चीज़ें बयान की। जिन लोगों ने ईमान लाया और ईमान लाने के बाद अमल सालिह किया, ईमान लाना ही सिर्फ काफ़ी नहीं है। हम सब मोमिन हैं, दावा करते हैं कि हम सब मुसलमान हैं, लेकिन ईमान के बाद अमल के मैदान में अगर देखा जाए तो फिर हम कितने परसेंट मुसलमान हैं, ये हमें अपना जायज़ा लेना चाहिए। ईमान लाने के बाद जिन लोगों ने अमल सालिह किया, ऐसे लोगों को आप खुशखबरी सुना दीजिए, ऐसी जन्नत की खुशखबरी जिस जन्नत के नीचे नहरें जारी होंगी। अरे इस दुनिया की जो नहर, इस दुनिया का जो चश्मा, पहाड़ी चश्मा होता है, पानी बह कर के आता है, इतना फ्रेश वाटर होता है, इतना साफ शफाफ पानी होता है, इसको देख कर के हम हक्का बक्का रह जाते हैं। अरे कितना साफ शफाफ पानी है, कितना फ्रेश वाटर है। जन्नत का मामला तो कुछ और ही होगा। जन्नत के अंदर जो नहरें होंगी, जन्नत के अंदर जो चश्मे होंगे, उसका मज़ा, उसका टेस्ट, उसका स्वाद कुछ और ही होगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, हर किस्म का फल, विभिन्न प्रकार के फल और फ्रूट्स जन्नतियों को दिए जाएंगे। और सिर्फ इतना ही नहीं, जन्नतियों को बीवियां भी दी जाएगी। इंसान की ये खासियत होती है, अल्लाह ताला ने हम सबको इस तरह से पैदा किया है कि हमारा दिल, हमारा मन औरतों की तरफ चला जाता है। अल्लाह तबारक व तआला जन्नतियों के लिए बीवियों का भी इंतज़ाम करेगा, हूरों का भी इंतज़ाम करेगा। और उस जन्नत के अंदर ऐसा नहीं है कि एक दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, 1 महीना के लिए, 1 साल के लिए आपको रखा और उसके बाद आपको निकाल दिया, नहीं, बल्कि हमेशा हमेश उस जन्नत के अंदर रहेंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, जन्नती जो लोग होंगे इनको सोने और मोती का कंगन पहनाया जाएगा और उनका लिबास रेशम का लिबास होगा, रेशम का लिबास होगा। इस दुनिया के अंदर मर्दों के लिए सोना का इस्तेमाल करना नाजायज़ है, मर्दों के लिए रेशम का इस्तेमाल करना नाजायज़ है, लेकिन जन्नत के अंदर मर्द और महिला, औरत, पुरुष और महिला, किसी में कोई फ़र्क नहीं होगा। हर एक को मोती कंगन के, मोती और हीरे के और सोने के कंगन और रेशम का लिबास दिया जाएगा। सूरह हज, सूरह नंबर 22, आयत नंबर 23 उठा करके देखें। इन्नल्लाह युदखिलुल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार, बेशक अल्लाह तबारक व तआला ईमान जिन लोगों ने लाया, ईमान लाने के बाद जिन लोगों ने अमल साले भी किया,
ایسے تمام کے تمام لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی ایسی جنت کے اندر داخل کرے گا جس جنت کے نیچے نہریں جاری ہوگی۔ صرف اتنا ہی نہیں، آگے اللہ تبارک و تعالی کا بیان ہے یحلون فیہا من اساور من ذہب ولؤلؤ، اس جنت کے اندر جنتیوں کو جو پہنایا جائے گا موتی اور سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے، ولباسہم فیہا حریر، اور تمام کے تمام جنتیوں کا جو لباس ہوگا وہ ریشم کا لباس ہوگا۔ لیکن یہاں ایک بات کا خیال رکھنا ضروری ہے، یہ موتی اور کنگن کا، موتی اور ہیرے کا جو کنگن پہنایا جائے گا کن لوگوں کو پہنایا جائے گا؟ جن لوگوں نے ایمان لایا اور ایمان لانے کے بعد عمل صالح کیا، ایسے تمام کے تمام لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی جنت کے اندر داخل کرے گا اور سونے اور موتی کے کنگن پہنائے گا۔ صرف اتنا ہی نہیں، ان کے لباس جو ہوں گے وہ ریشم کے لباس ہوں گے۔ صرف اتنا ہی نہیں، آگے آپ سنتے جائیے جنت کتنی نعمتوں سے بھری ہوئی ہوگی۔ سورہ محمد سورہ نمبر 47 آیت نمبر 15 اٹھا کر کے آپ دیکھیں، جنت کے اندر طرح طرح کی نہریں ہوں گی۔ پانی کی نہر الگ ہوگی، دودھ کی نہر الگ ہوگی، شہد کی نہر الگ ہوگی، شراب کی نہر الگ ہوگی۔ سورہ محمد آیت نمبر 15 اللہ تبارک و تعالیٰ کا بیان ہے مثل الجنت التی وعد المتقون، اس جنت کی مثال، اس جنت کی اگزامپل جس جنت کا وعدہ متقیوں سے کیا جا رہا ہے۔ یہاں بھی آپ ذرا خیال کیجئے، اس جنت کی مثال جس جنت کا وعدہ متقیوں سے کیا جا رہا ہے، یعنی جن لوگوں نے اللہ کا تقوی اپنے دل کے اندر داخل کر لیا، جن لوگوں نے اپنے دل کے اندر اللہ کا ڈر داخل کر لیا، جن لوگوں نے اپنے دل کے اندر اللہ کا خوف داخل کر لیا۔ اور اللہ کا خوف داخل کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کا تقوی داخل کرنے کا مطلب کیا ہے کہ ہم جب گناہ کرنے جائے ہمارا دل کانپ جائے، ہم جب کسی گناہ کی چیزوں کو، کسی ناجائز چیزوں کو چھونے کے لیے جائے ہمارے ہاتھ کے اندر کپ کپی طاری ہو جائے، ہم جب بھی گناہ کے کام میں جائیں اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر اور اللہ کا تقوی ہمیں اس کام سے روک دے۔ ایسے متقیوں کے لیے، ایسے پرہیزگاروں کے لیے جنت کا وعدہ کیا جا رہا ہے مثل الجنت التی وعد المتقون، اس جنت کی مثال، اے لوگوں سنو، اس جنت کی مثال، اس جنت کی اگزامپل جس جنت کا وعدہ متقیوں سے کیا جا رہا ہے۔ اس جنت کے اندر کیسی کیسی نعمتیں ہوگی، فیہا انہار من ماء غیر آسن، اس جنت کے اندر پانی کی ایک نہر ہوگی غیر آسن، جو پانی بدبودار نہیں ہوگا، جس پانی کے اندر بگاڑ پیدا نہیں ہوگا۔ آج یہ بات سمجھنے کے لیے بڑا آسان ہو چکا ہے، آج یہ حالت ہو چکی ہے کہ ہمیں پانی بھی خرید کر کے پینا پڑتا ہے، ڈبہ کو لے کر کے خرید کر کے پانی پینے کی ضرورت پڑتی ہے، ہم ٹیول کا پانی نہیں پی پاتے ہیں۔ دنیا کے پانی کی یہ اوستھا ہے، دنیا کے پانی کی یہ حالت ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی جنت کے اندر پانی کی جو نہر کو تیار کیا ہے من ماء غیر آسن، ایسے پانی کی نہر کا انتظام کرے گا جو پانی، جس پانی کے اندر بگاڑ پیدا نہ ہوگا، بدبو پیدا نہ ہوگا۔ آپ کہیں گے کیا جنت میں صرف پانی کی نہر ہی ہوگی؟ نہیں، پانی کی ایک الگ نہر ہوگی۔ آگے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا وَانَهَارٌ مِّن لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ، اس جنت کے اندر دودھ کی بھی ایک نہر ہوگی، اور ایسی دودھ کی نہر ہوگی جس دودھ کا مزہ بگڑے گا نہیں، جو دودھ کبھی پھٹے گا نہیں، جس دودھ کے اندر کبھی کھٹا پن پیدا نہیں ہوگا، جس دودھ کے اندر کوئی بھی بگاڑ پیدا نہیں ہوگا، ایسی دودھ کی نہر کا انتظام اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کے اندر کیا ہے۔ صرف اتنا ہی نہیں، آگے آپ چلیے، اللہ تعالیٰ نے بیان کیا اے لوگوں سنو وَانْهَارٌ مِّن خَمَرٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ، اس جنت کے اندر شراب کی بھی ایک نہر ہوگی،
ہاں میں بیان کر رہا ہوں، شراب کی بھی ایک نہر ہوگی، لذت للشاربین، جو شراب پینے والوں کے لیے بڑا ہی لذت دے گا، پینے کے بعد ایک الگ ہی مزہ آئے گا، پینے کے بعد ایک الگ ہی سرور پیدا ہو جائے گا، پینے کے بعد دل کے اندر ایک الگ ہی کیفیت پیدا ہو جائے گی۔ ارے وہ شراب، جنت کی جو شراب، جنت کا جو شراب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیار کر رکھا ہے، وہ دنیا کے شراب کی طرح نہیں ہوگا۔ دنیا کے شراب پینے کے بعد ہم گٹر میں ہم گرے رہتے ہیں، دنیا کے شراب پینے کے بعد ہم اپنی بیوی اور بیٹی کے درمیان فرق نہیں کر پاتے ہیں، دنیا کے شراب پینے کے بعد ہم نہ جانے کیسے کیسے کام کر لیتے ہیں، لیکن وہ جنت کی شراب، وہ جنت کا جو وائن ہوگا، اس وائن کا معاملہ ہی کچھ اور ہوگا، کچھ الگ ہی مزہ آئے گا، کچھ الگ ہی سواد ہوگا، کچھ الگ ہی اس کا ٹیسٹ اور کچھ الگ ہی اس کا مزہ آپ کو ملے گا، کچھ الگ ہی سرور ملے گا، کچھ الگ ہی کیفیت ملے گی۔ پانی کی ایک نہر ہوگی، دودھ کی ایک نہر ہوگی، شراب کی ایک نہر ہوگی۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ایک نہر کا بیان کر رہا ہے، وَانْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى، اے لوگوں سنو، پانی کی نہر ہوگی، دودھ کی ایک نہر ہوگی، شراب کی ایک نہر ہوگی، اور ایک اور نہر ہوگی مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى، پیور ہنی کی ایک نہر ہوگی، پیور ہنی کی ایک نہر، مدھو شہد کی ایک نہر ہوگی، من عسل مصفا، صاف شفاف پیور ہنی کی بھی ایک نہر ہوگی۔ جب آدمی کو پانی پینے کا دل کرے گا اس نہر سے پانی پیے گا، جب آدمی کا دل کرے گا دودھ پینے کا، دودھ کی نہر ہے، آپ وہاں سے دودھ پی لیجئے۔ جب جنتیوں کا ارادہ ہوگا کہ ہم شراب پینا چاہتے ہیں، شراب کی نہر کا انتظام ہوگا، وہاں سے شراب پی لیجئے۔ جب انسان کا من کرے گا شہد پینے کا، شہد کی نہر کا بھی انتظام ہوگا۔ صرف اتنا ہی نہیں، وَفِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ، اے لوگوں سنو، اس جنت کے اندر طرح طرح کے پھلوں کا بھی انتظام ہوگا، ہر طرح کے پھلوں کا انتظام ہوگا۔ وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ، اور ان کے رب کی طرف سے یہ جنتیوں کے لیے بخشش ہوگی، جنتیوں کے لیے بخشش ہوگی۔ تو جنت، صرف میں نے 2 آیت آپ کے سامنے بھی بیان کیا، جنت کے بارے میں بیان کیا جائے پوری رات ختم ہو جائے گی، بات ختم نہیں ہو پائے گی۔ جنت کے اندر ایسی ایسی نعمتیں ہیں، نہ ان نعمتوں کو کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، اور نہ کسی انسان کے دل میں ایسی جنت کی نعمت کے بارے میں بات بھی کھٹکی۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے مثال بیان کیا ہے تاکہ ہمارے اندر شوق پیدا ہو جائے، ورنہ جنت کی نعمت کے بارے میں ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، ہمارا صحیح کانسیپٹ پیدا ہی نہیں ہو سکتا کہ جنت کے اندر کون کون سی نعمتیں ہیں۔ اس لیے میرے بھائی اور دوستو، اس دنیا کی 60-70 سالہ زندگی، اس زندگی کو ہم سخمئی کرنے کے لیے، اس زندگی کو خوشحال بنانے کے لیے ہم نہ جانے کتنی محنت کرتے ہیں۔ برسات میں، جاڑے کے موسم میں، گرمی کے موسم میں، تپتی ہوئی دھوپ میں ہم نکلتے ہیں، محنت کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، نہ جانے کون کون سا جاب کرتے ہیں، اس 60 اور 70 سالہ زندگی کو سخمئی اور خوشحال بنانے کے لیے۔ جو زندگی ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے، اس کو الوداع کہہ کر کے ہمیں جانا ہے۔ تو جو اصل زندگی ہے، جس زندگی کے اندر ہمیں ہمیشہ ہمیش کے لیے رہنا پڑے گا، آخرت کی زندگی، آخرت کا جیون، اس کو سخمئی، اس کو خوشحال کرنے کے لیے ہمیں کتنی محنت کرنی چاہیے۔ کیا ہمارے اندر شوق پیدا نہ ہو؟ ان آیتوں کو پڑھ کر کے رہے ہم یہ جنت ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں، ضرور ہمارے اندر شوق پیدا ہونا چاہیے کہ ہم ایک دوسرے سے مقابلہ کریں، ایک دوسرے سے کمپٹیشن کریں کہ نہیں، میں زیادہ سے زیادہ اچھے اعمال کر کے، زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کر کے، اللہ تعالیٰ کو راضی کر کے میں اس جنت کو حاصل کروں گا۔ جنت نعمتوں سے بھری پڑی ہے، جنت کے اندر کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہوگی۔ دیکھیے صحیح بخاری حدیث نمبر 3327، ایک لمبی حدیث ہے، میں اس کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔
سب سے پہلی جماعت جو جنت کے اندر داخل ہوگی، اس کے بعد جو جماعت جنت کے اندر داخل ہوگی، یہ جماعت کون سی ہوگی، یا ان کا حلیہ، ان کا چہرہ، ان کی شکل و صورت کیسی ہوگی، اور جنت کے اندر اور کون کون سی نعمتیں ہوگی؟ دیکھیے، ان اول زمرۃ يدخلون الجنۃ علی صورت القمر لیلۃ البدر، پہلی جماعت جو جنت کے اندر سب سے پہلے داخل ہوگی، پہلا گروہ جو جنت کے اندر سب سے پہلے داخل ہوگا، ان لوگوں کے چہرے 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے۔ پورنیما رات میں جس طرح چاند چمکتا ہے، ان لوگوں کے چہرے بھی چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے۔ پھر دوسری جماعت، پہلی جماعت کے بعد دوسری جماعت جو جنت میں داخل ہوگی، ایسے لوگوں کے چہرے آسمان کے اندر جو سب سے روشن ستارہ ہے، اس ستارے کی طرح ان کے چہرے بھی چمک رہے ہوں گے۔ پہلی جماعت کے لوگ جنت کے اندر داخل ہوں گے، ان لوگوں کے چہرے 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے۔ دوسری جماعت داخل ہوگی، ان لوگوں کے چہرے آسمان کے اندر جو روشن ستارہ ہے، ان لوگوں کی طرح، روشن ستارے کی طرح ان لوگوں کے چہرے چمک رہے ہوں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بیان فرمایا، یہ بھی جنت کی نعمت ہے، لا یبولون ولا یتغوتون، جنت میں پیشاب کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، جنت میں کسی کو ٹوائلٹ میں جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، ہمیں پیشاب بھی نہیں آئے گا، ٹوائلٹ کرنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی، ولا یتفلون ولا یمتخطون، اور ہماری زبان سے، ہماری منہ سے تھوک بھی نہیں نکلے گی۔ ہمارے کھانسی ہوتی ہے، بلغم نکلتا ہے، جنت کے اندر بلغم بھی نہیں نکلے گا، یعنی کسی چیز کی کوئی پریشانی نہیں ہوگی، کوئی جھمیلا نہیں ہوگا، نہ پیشاب کرنے کی ضرورت پڑے گی، نہ ٹوائلٹ جانے کی ضرورت پڑے گی، نہ زبان سے تھوک نکلیں گے اور نہ زبان سے بلغم نکلے گا، بلکہ آگے اللہ کے نبی نے فرمایا وَأَمْشَاتُهُمُ الذَّهَبُ، اے لوگوں سنو، کیا ایسی جنت کو تم نہیں پاؤ گے کہ جنتیوں کو جو کنگھی دیے جائیں گے، جس کنگھی سے ہم اپنے بال کو سیدھا کرتے ہیں، ہم اپنے کنگھی کے ذریعے سے بال سیدھا کرتے ہیں، یہ جو جنتیوں کی کنگھی ہوگی وہ سونے کی کنگھی ہوگی، سونے سے اس کنگھی کو بنایا گیا ہوگا۔ صرف اتنا ہی نہیں، وَرَشُهُمُ الْمِسْكَ، جنتیوں کے بدن سے جو پسینے نکلیں گے، اس پسینے سے کستوری کی خوشبو نکلے گی۔ اور آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَزْوَاجُهُمُ الْحُورُ الْعِينُ، اور جنتیوں کو بڑی بڑی آنکھوں والی عورتیں دی جائے گی، حوریں دی جائے گی، اور تمام کے تمام جنتیوں کو اپنے پتا آدم علیہ السلام کی صورت پر بنایا جائے گا، اور ہر ایک انسان کی اونچائی، ہر ایک انسان کی لمبائی 60 ہاتھ لمبائی ہوگی۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے 3327۔ دیکھیے جنت کے اندر کوئی جھمیلا نہیں۔ آپ دیکھیے اس دنیا کے اندر ہمیں وقتاً فوقتاً ہمیں پیشاب کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، پاخانے کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، یہ سب اگر جھمیلے نہ ہو تو کتنا آسان ہے۔ جنت کے اندر نہ پیشاب کرنے کی ضرورت ہے، نہ ٹوائلٹ میں جانے کی ضرورت ہے، نہ زبان سے تھوک نکلے گی، نہ بلغم نکلے گا، اور جنتیوں کے پسینے جو نکلیں گے، ہمارے اس دنیا میں پسینے کی وجہ سے ہم کیا کرتے ہیں، نہ جانے کتنے عطر وغیرہ استعمال کرتے ہیں تاکہ ہمارے پسینے سے بدبو نہ آئے۔ بہت سارے لوگوں کے بدن میں زیادہ پسینہ ہوتا ہے، اور پسینے کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کے بدن میں دیکھیں گے بدبو بھی ہونے لگتی ہے۔ تو انسان کیا کرتے ہیں کہ میں ایک دوسرے کے پاس اٹھوں گا، بیٹھوں گا، بات چیت کروں گا، لوگوں کو خراب لگے گا، وہ کیا کرتے ہیں فاکس وغیرہ، نہ جانے کیا کیا وہ عطر وغیرہ کا استعمال کرتے ہیں۔ لیکن جنتیوں کے بدن سے جو خوشبو، جو پسینے نکلیں گے، پسینے سے کستوری کی طرح خوشبو، اور یہ تو کستوری یہ سمجھانے کے لیے ہے، ورنہ جنت کی کستوری اور دنیا کی کستوری کے اندر زمین و آسمان کا انتر ہے، زمین و آسمان کا فرق ہے، اس کا اندازہ ہم نہیں کر سکتے۔ بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں دی جائے گی۔ اے نوجوانوں،
جو عورتوں کے پیچھے پڑ کر کے، جو اشلیل ویڈیو کے پیچھے پڑ کر کے اپنے جوانی کو ختم کر رہے ہو، ایسے جوانوں سے میں کہنا چاہوں گا، ارے اس دنیا کے اندر اللہ کا کام کر لیا کرو، اللہ کی عبادت کر لیا کرو، جنت کے اندر بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں دی جائے گی، اور ان حوروں کی خوبصورتی کا عالم یہ ہوگا، ان حوروں کی بیوٹی کا عالم یہ ہوگا، حدیث کے اندر بیان کیا گیا ہے کہ من وراء العظم، اس کے پنڈلی کے پیچھے سے حوروں کی خوبصورتی اتنی ہوگی کہ جو پنڈلیاں ہے، اس کو پنڈلی کہا جاتا ہے، پنڈلی ہے، پنڈلی کے گوشت کے اندر سے یہ جو ہڈیاں ہے، اندر جو چربی ہے، یہ بھی دکھائی دیں گے، یہ خوبصورتی کا عالم ہوگا۔ یعنی وہ حوروں کو دیکھ کر کیسا لگے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیشے سے ان لوگوں کو بنایا ہے، تیار کیا ہے، شیشے کی طرح خوبصورت چمک رہی ہوگی، ایسی بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں کا انتظام جنت میں کیا جائے گا۔ اس دنیا کے اندر آپ کسی مہیلا، کسی عورت کی خوبصورتی پر فدا ہو جاتے ہیں، کسی عورت کی خوبصورتی کی وجہ سے گناہ میں آپ لپت ہو جاتے ہیں، زنا میں آپ لپت ہو جاتے ہیں، گرفتار ہو جاتے ہیں۔ ارے اگر ان چیزوں کو آپ ٹھوکر مارتے ہیں، جنت کے اندر اس سے لاکھوں گنا خوبصورت عورتوں کا انتظام جنتیوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے۔ اگر ایسی جنت کو ہم پانا چاہتے ہیں تو ضروری ہے کہ ایمان لانے کے ساتھ ساتھ عمل صالح کریں۔ ایک اور حدیث سنیے، بہترین حدیث۔ آج کل ہم دنیا کے اندر داڑھی رکھنے میں ہچکچاتے ہیں نا، داڑھی رکھیں گے تو ارے خراب لگے گا، برا لگے گا، کیسا لگے گا۔ لیکن اگر ہم اس دنیا کے اندر اس چیز کو اگر برداشت کر لیتے ہیں اللہ کی خاطر، شریعت کی خاطر، تو جنت کے اندر دیکھیے ہمارا چہرہ کس طرح ہوگا۔ ترمذی کی روایت ہے، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہے، حدیث نمبر 2545۔ اب دیکھیے جنتیوں کا چہرہ کیسا ہوگا۔ یدخل اہل الجنت الجنہ جردم مردم مکحلین ابناء ثلاثین او ثلاثین و ثلاثین سنہ۔ اے صحابہ کرام سنو، اللہ کے نبی نے صحابہ کرام کے سامنے اس حدیث کو بیان کیا۔ اے صحابہ کرام سنو، یدخل اہل الجنت الجنہ، جب جنتی لوگ جنت میں داخل ہوں گے، جردم مردم مکحلین، جنتیوں کے چہرے پر نہ داڑھی ہوگی نہ مونچھ ہوں گے، بالکل صاف شفاف۔ اس دنیا کے اندر ہم مونچھوں کو حلق کر لیتے ہیں، چھانٹ لیتے ہیں، ہم داڑھی کو کاٹ لیتے ہیں خوبصورتی کا اظہار کرنے کے لیے، خوبصورت دکھنے کے لیے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات اگر ہم اس دنیا کے اندر مان لیتے ہیں، داڑھی کو اگر ہم چھوڑ دیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے میں ہمیں دنیا کے اس محنت کے بدلے میں جنت کے اندر یہ نعمت عطا کرے گا۔ جنت کے اندر جب جنتی داخل ہوں گے، سے چہرے کے اندر کسی قسم کا کوئی بال نہ ہوگا، نہ مونچھ ہوگا، نہ داڑھی کے بال ہوں گے، بلکہ صاف شفاف چہرہ کلین کر کے اللہ تبارک و تعالی ہر جنتی کو جنت میں داخل کرے گا۔ صرف اتنا ہی نہیں، مکحلین، جنتی جب جنت میں داخل ہوں گے، چہرے کے اندر بال بھی نہیں ہوں گے، اور آنکھوں کو اس طرح سے سرما سے خوبصورت کر دیا جائے گا، آنکھوں کو اس طرح سے خوبصورت بنا دیا جائے گا جیسے لگے گا کہ آنکھوں میں سرما پہنا دیا گیا ہے۔ یہ جنتیوں کے شکل و صورت کا حال ہوگا، شکل و صورت کا معاملہ ہوگا۔ آگے اللہ کے نبی بیان کرتے ہیں، ابنا و ثلاثین او ثلاثین و ثلاثین سنہ، اے لوگوں سنو، جنت کے اندر تمہاری عمر 30 سے لے کر 33 سال کی ہوگی۔ جنت کے اندر تمہاری عمر 30 سے لے کر کے 33 سال کی ہوگی۔ اس میں بھی ایک بڑی حکمت ہے، جانتے ہیں یہ کیوں بیان کیا حدیث کے اندر کہ جنتیوں کی عمر، جنتیوں کی ایج 30 سے لے کر 33 اس کے درمیان ہی اس کی ان لوگوں کی ایج ہوگی۔ کیوں؟ اس کے اندر بھی پوائنٹ ہے، اگر آپ غور کریں پڑھیں حدیثوں کو تو آپ کو پتہ چلے گا۔ یہ کیا ہے کہ آدمی کی عمر جب 30 ہو جاتی ہے، 30 ہو جاتی ہے، تو
تو 30 سے لے کر کے لگ بھگ 40-45 تک انسان کے اندر جوانی بھی برقرار رہتی ہے، اور کیا ہوتا ہے کہ انسان کے عقل کے اندر پختگی پیدا ہو جاتی ہے، انسان صحیح اور غلط کے درمیان فرق بھی کر پاتا ہے۔ لیکن جو 13، 14، 15، 16، 17، 18، 19 ٹین لگا ہوا ہے نا، تو اس میں کیا ہے، لوگ صحیح اور غلط کے درمیان فرق نہیں کر پاتے۔ بہت سارے موقع پر آپ دیکھیں گے جو ایک دم ٹینیجر ہوتے ہیں نا، 13 سے لے کر 19 کی عمر میں، چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو، آپ اس کو کوئی بھی بات سمجھائیے، وہ اپنے ہی من میں سوچتے رہیں گے، ارے میری بات کوئی نہیں سنتا ہے، مجھے سب نصیحت کرنے آ جاتا ہے، مجھے یہ سمجھانے آ جاتا ہے، میں جو کہتا ہوں میری بات کوئی نہیں سنتا ہے۔ یعنی اسے اس وقت اپنی ہر بات اچھی لگتی ہے اور ہر ایک لوگوں کی نصیحت اسے بری لگتی ہے، اسے اچھا نہیں لگتا ہے۔ لیکن جب انسان کی عمر بڑھتی جاتی ہے، 30 سال کی جب عمر ہو جاتی ہے، انسان کو عقل بھی آ جاتی ہے، اور اس عمر میں انسان کی جوانی بھی برقرار رہتی ہے۔ اس لیے جنتیوں کی جو ایج ہوگی وہ 30 سے لے کر کے 33 اس کے درمیان، 30 سے لے کر کے 33 سال کی عمر ہوگی، اور چہرے کے اندر کوئی بال نہیں، آنکھ کو ایک دم خوبصورت بنا دیا ہوگا، سرما لگا کر کے بہترین شکل و صورت کے اندر جنتیوں کو جنت میں داخل کیا جائے گا۔ صرف اتنا ہی نہیں، آپ دیکھیں گے شادی بیاہ کے پیچھے ایک مقصد ہم لوگوں کا کیا ہوتا ہے، ہم لوگ جو شادی بیاہ کرتے ہیں نا، اس کے بہت سارے ریزن ہیں، ان میں سے ایک مقصد یہ بھی ہے کہ ہم سب کو شاریرک چاہیدہ ہوتی ہے، ہم سب کو فزیکل نیڈ ہوتی ہے، یہ ہم سب کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے پیدا کیا ہے، سیکسول ڈیزائر ہم سب کے اندر ہیں، اس لیے بھی ہم شادی کرتے ہیں۔ جنتیوں کو سیکسول پاور، قوت جمع عطا کی جائے گی۔ کتنے آدمی کی جانتے ہیں؟ 1 آدمی، 2 آدمی، 3 آدمی نہیں، 100 آدمی کی طاقت ایک مومن کو عطا کیا جائے گا جنت کے اندر۔ اور میں اپنی طرف سے نہیں بیان کر رہا ہوں، صحیح الجامع علامہ البانی کی کتاب ہے، حدیث نمبر 8106، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، یوت المومن قوتا کذا و کذا من الجمع، قیل یا رسول اللہ او یطیق ذلک، قال یوتا قوتا 100۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ اکرام کے سامنے یہ بیان کیا، اے صحابہ اکرام سنو، ایک مومن کو جنت میں بہت زیادہ قوت جمع عطا کی جائے گی، سیکسول پاور عطا کیا جائے گا۔ صحابہ اکرام نے سوال کیا، اللہ کے رسول، او یطیق ذالک، کیا انسان کے اندر اتنی طاقت بھی ہوگی؟ کیا انسان کے اندر اتنی قوت بھی ہوگی؟ کیا انسان کے اندر اتنا پاور بھی ہوگا؟ اللہ کے نبی نے آگے بیان کیا، ہاں اے صحابہ اکرام سنو، یوتا قوت 100، ایک مومن کو 100 آدمی کی طاقت عطا کی جائے گی، 1 نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، 100 آدمی کی طاقت دی جائے گی۔ یہ بھی جنت کی ایک بڑی نعمت ہوگی۔ اس لیے میرے بھائی اور دوستو، جو دنیا کے اندر اشلیل ویڈیو کے پیچھے بھاگنے والوں، اشلیل لڑکیوں کے پیچھے بھاگنے والوں، زناکاری میں لپت ہونے والوں، بیبیچار کے کاموں میں آگے بڑھنے والوں، ذرا اپنے دل کے اندر شوق پیدا کر لیجئے، ذرا اپنے دل کے اندر جذبہ پیدا کر لیجئے۔ اس دنیا کا جو مزہ ہے، اس دنیا کا جو سواد ہے، اس دنیا کا جو ٹیسٹ ہے، وہ جنت کے مزہ کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ اس دنیا کو اور اس دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں، تمام چیزوں کو آپ بیچ دیں، اور بیچنے کے بعد اگر جنت کے ایک اینٹ کو خریدنا چاہے، پھر بھی آپ جنت کی ایک اینٹ کو نہیں خرید سکتے۔ ایسی جنت کا انتظام اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے لیے کیا ہے، مومنوں کے لیے ایسی جنت کا انتظام کیا ہے۔ پھر میں کہوں گا کہ ایمان اور عمل صالح کا کمبینیشن، ایمان اور اچھا عمل کریں گے تب یہ جنت ہمیں ملے گی۔ ایک اور حدیث سنیے جنت کے تعلق سے، ترمذی حدیث نمبر 3462۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں گئے، ابراہیم علیہ السلام سے جب ملاقات ہوئی معراج میں، تو ابراہیم علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہا؟ یہ ترمذی کی حدیث ہے 3462۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں، لقیت ابراہیم لیلۃ اسری بی
یا محمد اقری امتکا منی السلام۔ اللہ کے نبی نے بیان کیا جب میں معراج میں گیا، جب میں ساتوں آسمان کا چکر کرنے کے لیے معراج میں گیا، میری ملاقات ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی۔ جب میری ملاقات ابراہیم علیہ السلام سے ہوتی ہے، ابراہیم علیہ السلام نے مجھ سے کہا اے محمد اقری امتکا منی السلام، اے محمد میری طرف سے دنیا میں جا کر کے اپنی امتوں کو میری طرف سے سلام کہہ دینا، میری طرف سے تمام امتوں کو سلام کہہ دینا۔ واخبرہم ان الجنت عذبۃ الماء، عذبۃ الماء طیبۃ التربۃ و عذبۃ الماء، اور اے اللہ کے نبی تمام کی تمام امتوں کو اب میرا سلام دینے کے بعد یہ بھی بتا دینا کہ اے لوگوں، جنت کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے تیار کیا ہے، اس طرح سے بنایا ہے کہ اس جنت کے اندر طیبۃ التربہ، مٹی جو ہے وہ مٹی ایک دم کیچڑ کی طرح اور نرم مٹی ہے، جنت کی مٹی بالکل نرم ہے۔ عذبۃ الماء، اور جنت کے اندر جو پانی ہے وہ میٹھا پانی ہے۔ وَأَنَّهَا كِيَانٌ، اور جنت کے اندر ایک چٹیل میدان ہے، ایک مربومی علاقہ کی طرح ہے، یعنی اس کے اندر کوئی پیڑ نہیں ہے، کوئی درخت نہیں ہے۔ لیکن اے لوگوں، اگر تم لوگ اس جنت کے اندر، اس میدان کے اندر پیڑ لگانا چاہتے ہو، طرح طرح کے درخت لگانا چاہتے ہو، تو وَأَنَّ غِرَاسَهَا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اے لوگوں، جنت کے اندر ایک چٹیل میدان ہے، کوئی درخت نہیں ہے، کوئی پیڑ نہیں ہے۔ اگر اس جنت میں چٹیل میدان میں تم لوگ درخت لگانا چاہتے ہو تو ایک طریقہ ہے، ان تمام ذکر و اذکار کو پڑھا کرو، سبحان اللہ الحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اس اذکار کو پڑھا کرو۔ جنت کے چٹیل میدان میں اللہ تعالیٰ تمہارے لیے درخت کو لگا دے گا، پیڑ کو لگا دے گا۔ ایسی جنت ہے، اور ایسی جنت کن لوگوں کے لیے تیار کر رکھا ہے؟ جن لوگوں نے ایمان لایا اور عمل صالح کیا۔ تو میرے بھائیو اور دوستو، جنت کے تعلق سے باتیں جتنی کی جائے کم ہے، ختم نہیں کر سکتے۔ اب آئیے، چونکہ وقت بھی مختصر ہے، میں آپ کے سامنے جیسا کہ بیان کیا کہ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے جس طرح جنت کا بیان کیا، اسی کے بعد فوراً جہنم کا بیان کیا، تاکہ جنت کے بارے میں سننے کے بعد ہم یہ نہ سمجھنے لگے کہ ہمارے دل کے اندر یہ پیدا نہ ہو جائے شوق کہ ارے جنت ہی تو نعمت سے بھری ہوئی ہے، جہنم تو ہمیں نہیں ملے گی۔ یہ ہم بے خوف نہ ہو جائے، نڈر نہ ہو جائے، ڈر ہمارے دل سے نہ نکل جائے۔ اس لیے آئیے ذرا ہم دیکھتے ہیں، جنت جتنی خوبصورت ہے، جنت جتنی نعمتوں سے بھری ہوئی ہے، جہنم اتنا ہی